السلام علیکم لسنر، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے درندے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تاج گل 18 برس کا گورا چٹا صحت مند اور قداور نوجوان تھا۔ اس کا باپ خستہ گل اب کافی بوڑھا ہو گیا تھا۔ تاج گل پیدا ہی اس وقت ہوا تھا جب اس کا باپ اپنی جوانی کا ایک بڑا حصہ گزار چکا تھا۔ تاج گل کی ماں خستہ گل کی دوسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب تاج گل پیدا ہوا تھا اس وقت خستہ گل 45 برس کا تھا۔ تاج سب سے بڑا تھا۔ اس کے بعد خستہ گل کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں اور بھی پیدا ہوئی تھیں، اور یہ سب اولادیں اس وقت پیدا ہوئی تھیں جب وہ بڑھاپے کی سرحد کو چھو رہا تھا۔ خستہ گل کو ایک طرف اولادوں کی خوشی تھی تو دوسری طرف یہ تشویش بھی تھی کہ اس کے بعد اس کی اولادوں کا کیا ہوگا، کیونکہ ابھی وہ سب کم عمر تھیں۔ وادی سوات کے ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں یہ خاندان پرسکون زندگی گزار رہا تھا، لیکن اب زندگی ان کے لیے روز بروز دشوار ہوتی جا رہی تھی۔ خستہ گل یہاں چپلیں بنانے کا کام کرتا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب اس کا کاروبار خوب چلتا تھا اور ان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چپلوں کی دھوم تھی۔ پشاور اور آس پاس کے علاقے والے کئی دکاندار اس سے چپلیں خریدتے تھے، لیکن اب وقت بدل گیا تھا۔ شہروں کے خریدار اب اس سے مال نہیں خریدتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بہت سے نئی کاریگر میدان میں آ گئے ہیں، مشینوں کا استعمال بھی زیادہ ہونے لگا ہے، اور پھر ان سب باتوں کے علاوہ ایک بات یہ بھی تھی کہ خستہ گل کے ہاتھوں میں اب پہلی جیسی طاقت نہیں رہی تھی اور بنائی بھی کمزور ہو گئی تھی۔ وہ اکثر اپنے کھردرے، سخت اور ہنرمند ہاتھوں کو دیکھتا رہتا، جنہوں نے ساری عمر سخت چمڑے سے خوبصورت چپلیں بنائی تھیں، لیکن اب ان ہاتھوں میں دمخم نہیں رہا تھا۔ تاج نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ خستہ گل چاہتا تھا کہ وہ شہر جا کر نوکری کرے۔ اس گاؤں کے کئی لوگ کراچی میں محنت مزدوری کر کے اچھے خاصے پیسے کما رہے تھے اور ہر ماہ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے تھے۔ وہ خود کبھی کراچی نہیں گیا تھا، مگر اس نے سنا تھا کہ کراچی بڑا غریب پرور شہر ہے۔ وہاں کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا، ہر ایک کو وہاں کوئی نہ کوئی روزگار مل ہی جاتا ہے۔ یہی سوچ کر اس نے تاج کو کراچی بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس بات کا تذکرہ جب اس نے اپنی بیوی سے کیا تو وہ بولی، تاج ابھی بچہ ہے اور پھر وہ تو آج تک اپنے گاؤں سے باہر ہی نہیں گیا، وہ اتنے بڑے شہر میں کیسے رہے گا؟ میں مراد خان کو فون کروں گا۔ خستہ گل نے کہا، وہ اسی گاؤں کا ہے اور میرے لیے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے۔ اگر وہ تاج کو وہاں بلوانے اور روزگار دلوانے کے لیے تیار ہو گیا تو پھر اسے بھیجوں گا۔ ہاں، مراد تو اچھا آدمی ہے، اگر وہ تاج کو بلوا کر اپنے ساتھ رکھ سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے بچے کو اتنی دور نہیں بھیجوں گی۔ مجھے بھی اسے اتنی دور بھیجنے کا شوق نہیں ہے۔ کون باپ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں سے دور کرنا چاہتا ہے؟ خستہ گل نے سرد آہ بھر کے کہا، لیکن مجبوری ہے، کیا کروں؟ میں اس بڑھاپے میں اور کوئی کام نہیں کر سکتا اور میرے اس کام میں اب پہلی جیسی آمدنی نہیں رہی ہے۔ اتنے بچوں کی پرورش اس آمدنی میں کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تاج میٹرک کر چکا ہے، یہاں اسے کوئی کام نہیں مل سکے گا، لیکن اگر وہ کراچی چلا جائے تو اسے وہاں کوئی نہ کوئی نوکری ضرور مل جائے گی۔ بیوی بولی، اس شہر میں اتنا روزگار کہاں سے آتا ہے؟ خدا ہی جانتا ہے۔ پچھلی بار مراد خان آیا تھا تو بتا رہا تھا، ادھر سارے ملک سے لوگ روزگار کی خاطر جاتے ہیں، اور تو اور ہمارے پختون لاکھوں کی تعداد میں وہاں آباد ہیں، اور وہاں ہماری بستیاں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ ایک ایک بستی میں ہمارے جیسے 50 گاؤں سما جائیں۔ کیا کراچی اتنا بڑا شہر ہے؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے کہہ رہی تھی۔ ہاں، مراد خان تو یہی بتاتا ہے۔ پھر تو تم اس سے آج ہی بات کر لو۔ خستہ گل نے اسی دن مراد خان سے فون پر بات کی تھی۔ اس نے اپنی گھریلو پریشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سے کہا تھا کہ وہ تاج گل کو کراچی بھیجنا چاہتا ہے تاکہ وہ کچھ کام کر کے گھر کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ مراد خان نے اسے بتایا تھا کہ اس مہینے وہ خود گاؤں آ رہا ہے اور 15 دن قیام کے بعد وہ واپسی میں تاج کو اپنے ساتھ کراچی لے جائے گا۔ خستہ گل یہ سن کر بے حد خوش ہوا۔ پھر یہ خوشی کی خبر اس نے اپنی بیوی کو سنائی تو وہ بھی خوشی سے نہال ہو گئی۔
یہ بھی اچھا ہے کہ وہ خود تاج کو اپنے ساتھ لے جائے گا، ورنہ وہ اکیلے سفر کرتا تو مجھے اس کی فکر ہی رہتی۔ لیکن ایک بات تو بتاؤ، یہ وہاں جا کر کرے گا کیا؟ اسے تو کوئی کام نہیں آتا۔ مراد نے کہا ہے کہ وہاں کام بہت ہے، نوکری نہ بھی ملی تو مزدوری کر لے گا۔ تاج کو جب یہ معلوم ہوا کہ مراد چاچا کچھ دنوں بعد اسے اپنے ساتھ کراچی لے جائے گا تو وہ بہت خوش ہوا اور یہ خبر دوستوں کو سنانے گھر سے نکل گیا۔ اب اسے چاچا مراد کی گاؤں آمد کا انتظار تھا۔ وہ ایک ایک دن ایک ایک پل گن گن کر گزار رہا تھا۔ مراد چاچا اسے ایک نئی دنیا میں لے جانے والا تھا، ایک ایسی دنیا جس کے بارے میں اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ 2 ہفتے کے بعد مراد خان آ گیا۔ اس کے آنے کی اتنی زیادہ خوشی شاید اس کے گھر والوں کو بھی نہیں ہوئی ہوگی جتنی خوشی تاج کو ہوئی تھی۔ وہ اس سے دیر تک کراچی کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ چاچا، کراچی میں سمندر ہے نا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں ہے، سنا ہے کہ سمندر میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں جو ہمارے اس مکان کے برابر ہوتے ہیں۔ تم نے ایسا کوئی مکان نہیں دیکھا ہوگا جس میں ہزاروں آدمی رہتے ہوں اور سفر کرتے ہوں۔ یہ تم بہت جلد اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ مجھے وہاں جا کر کام کیا کرنا ہوگا چاچا؟ اس کے بارے میں کراچی چل کر ہی سوچیں گے، مراد نے بے پرواہی سے کہا۔ تم فکر نہ کرو۔ مراد 15 دن گاؤں میں گزارنے کے بعد تاج کو اپنے ساتھ لے کر کراچی روانہ ہو گیا۔ روانگی کے وقت تاج کو اس کی ماں اور خستہ گل نے اپنے آنسوؤں اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ تاج جب کراچی پہنچا تو اچانک اس پر انکشاف ہوا کہ دنیا تو بہت بڑی ہے اور بھری پوری ہے، گویا ابھی تک وہ کسی مینڈک کی طرح کنویں میں رہ رہا تھا۔ کراچی میں مراد اورنگی ٹاؤن کے قریب واقع بنارس نامی بستی کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہ رہا تھا۔ اس مکان میں اس کے علاوہ چند اور لوگ بھی رہتے تھے۔ یہ سب اپنے بیوی بچوں کو اپنے اپنے علاقوں میں چھوڑ کر محنت مزدوری کرنے کراچی آئے ہوئے تھے۔ یہاں اسے بالکل اجنبیت محسوس نہیں ہوئی۔ یہاں چاروں طرف اس کے ہم زبان، اس کی اپنی قوم کے لوگ آباد تھے۔ یہ بستی بہت بڑی تھی، لیکن جب چند روز بعد مراد اسے ساتھ لے کر اس علاقے سے باہر نکلا اور اس نے اسے شہر کے دوسرے حصے دکھائے تو تاج کو احساس ہوا کہ اس وسیع شہر کے اندر کتنی بہت سی الگ الگ دنیا آباد ہیں۔ کل ہم کیماڑی چلیں گے، مراد نے تاج کو بتایا۔ میں نے تمہارے لیے نوکری کی بات کی ہے، تم کو بندرگاہ میں لوڈر وغیرہ کی نوکری مل جائے گی۔ وہ اسے گوتی میں کام کے بارے میں بتانے لگا۔ تاج نے جب سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے دیو ہیکل اور بھاری بھرکم جہازوں کو، اونچی اونچی کرینوں کو اور ان سب سے بڑھ کر ٹھاٹھے مارتے سمندر کو دیکھا جس کا کنارہ کہیں نظر نہ آتا تھا تو اس پر حیرتوں اور مسرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ چند روز بعد اس نے وہاں کام شروع کر دیا۔ وہ وہاں مزدور کی حیثیت سے ملازم تھا۔ 1 ماہ بعد جب تاج کو پہلی تنخواہ ملی تو اس نے کچھ پیسے اپنے خرچ کے لیے رکھ کر باقی اپنے گاؤں بھجوا دیے۔ تاج کو یہاں کام کرتے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ اس عرصے میں اس نے خود کو نئے ماحول میں ڈھال لیا تھا۔ مراد کی کوشش تھی کہ تاج کو آس پاس کے علاقے میں ہی کوئی کام مل جائے کیونکہ اسے کیماڑی جانے میں کافی دقت اور وقت لگتا تھا، لیکن فی الحال اسے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی تھی۔ تاج یہاں سخت محنت کر رہا تھا۔ گزشتہ کئی دنوں سے اس کی طبیعت خراب تھی اور اس دن تو کام کے دوران ہی اس کے پیٹ میں درد اٹھا تو وہ دوپہر ہی میں کام سے واپس آ گیا تھا۔ گھر پہنچ کر چارپائی پر وہ لیٹ گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹ کا درد بڑھتا گیا۔ کیا بات ہے تاج؟ مراد نے پوچھا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی کام سے واپس آیا تھا۔ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، تاج نے جواب دیا۔ گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، آرام کرو۔ لیکن درد ٹھیک نہیں ہوا۔ تاج جب آہستہ آہستہ کرانے لگا تو مراد کو تشویش لاحق ہوئی۔ کیا زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ ہاں چاچا، تاج نے کمزور آواز میں کہا۔ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ ڈاکٹر کا کلینک وہاں سے بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ تاج گل آہستہ آہستہ چلتا ہوا مراد خان کے ساتھ وہاں تک کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی گیا۔ یہ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا پرائیویٹ کلینک تھا۔ سامنے 2 کمرے کلینک کے لیے استعمال ہوتے تھے اور مکان کا بقیہ حصہ رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ کلینک کے دروازے پر ایک بورڈ آویزاں تھا
ڈاکٹر اشتیاق احمد، ساتھ ہی لمبی چوڑی ڈگریاں لکھی ہوئی تھیں اور اس کے ساتھ ہی کلینک کے اوقات کار لکھے تھے۔ یہ کلینک آبادی سے ذرا ہٹ کر ایک طرف کو واقع تھا۔ ڈاکٹر اشتیاق اس آبادی کے لیے ایک نعمت سے کم نہ تھا۔ وہ معمولی فیس لے کر دکھی انسانیت کی خدمت کر رہا تھا۔ کلینک کے ایک کمرے میں کئی مریض بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے کمرے میں ڈاکٹر اشتیاق بیٹھتا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ڈاکٹر اشتیاق نے تاج گل کی باری آنے پر اس کی صورت دیکھ کر رواں پشتو میں پوچھا۔ تاج گل ڈاکٹر کو پشتو بولتے دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور تفصیل سے اسے حال بتانے لگا۔ دوپہر کو کیا کھایا تھا؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ کوئی خاص چیز نہیں ڈاکٹر صاحب، تاج گل بتانے لگا کہ ماڑی کے جس ہوٹل میں روز کھانا کھاتا ہوں وہیں کھانا کھایا تھا۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ ڈاکٹر نے تاج گل کے نوجوان اور صحت مند جسم کو تعریفی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ 18 سال، تاج گل نے جواب دیا۔ لیکن تم 20-22 سال کے لگتے ہو، اس سے پہلے کبھی بیمار ہوئے تھے؟ مجھے اس سے پہلے کوئی بیماری نہیں ہوئی ڈاکٹر صاحب، تاج نے فخری انداز میں کہا۔ بہت اچھی بات ہے، میں تمہیں دوا دیتا ہوں، انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر اشتیاق نے ایک نسخہ لکھا اور تاج گل کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کاؤنٹر پر جا کر دوا بنوا لو اور کل پھر آ جانا۔ ڈاکٹر کے کمرے کا ایک حصہ دوائیں بنانے کے لیے وقف تھا، اسے ایک پارٹیشن کے ذریعے کمرے سے الگ کر دیا گیا تھا۔ تاج گل اور مراد خان نے وہاں سے دوا لی، پیسے دیے اور گھر چلے آئے۔ ڈاکٹر اشتیاق ضلع ہزارہ کے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ کوئی سند یافتہ باقاعدہ ڈاکٹر نہیں تھا۔ وہ اپنے گاؤں میں کسی ڈاکٹر کے پاس کمپاؤنڈر تھا، پھر وہ کراچی آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین کا کوئی کورس کیا تھا، پھر ایک بڑے سرکاری اسپتال میں اسے جاب مل گئی، یہاں اس نے کئی سال کام کیا تھا۔ یہاں رہ کر اشتیاق نے بہت کچھ دیکھا اور سیکھا تھا، ذہین تھا، اسی لیے اس اسپتال میں رہ کر اس نے بیماریوں، ان کے علاج کے طریقوں اور دواؤں وغیرہ کے بارے میں بہت کچھ جان لیا۔ اس نے اتنا تجربہ حاصل کر لیا تھا کہ چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج کرنے لگا۔ ایک دن اس کے خیال میں یہ آیا کہ کیوں نہ وہ اپنا ذاتی کلینک کھول لے اور شام کے وقت کلینک میں بیٹھ کر مریضوں کا علاج کیا کرے۔ ویسے بھی اس علاقے میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، چنانچہ اس نے اپنے گھر کے بیرونی دروازے پر ایک چھوٹا سا بورڈ لگا دیا، ڈاکٹر اشتیاق احمد، اور کمرے کے اندر ایک میز اور کرسی ڈال لی۔ سامنے مریضوں کے لیے ایک بینچ اور ایک طرف تھوڑی سی دوائیاں اور خالی شیشیاں رکھ لیں۔ ان میں اکثر دوائیاں تو وہ تھیں جو اس نے اسپتال سے چوری کی تھیں۔ شروع میں کوئی ایک آدھ مریض ہی اس کے پاس آتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ آس پاس غریب اور متوسط طبقے کے لوگ آباد تھے۔ ایک سال کے اندر اشتیاق احمد نے اپنی ڈسپنسری کو اتنا جما لیا کہ اس کی اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی۔ اس نے اپنے سابقہ اسپتال کی ہی ایک نرس سے شادی بھی کر لی تھی۔ فائزہ نامی اس نرس سے ملاقات اسپتال میں دوران ملازمت ہوئی تھی۔ اسپتال سے دوائیوں کی چوری میں وہ اس کی بہت مدد کرتی تھی۔ اب وہ دونوں بنارس کے اس مکان میں رہتے تھے جس کے اگلے حصے میں کلینک تھا۔ صبح سے شام تک بہت سے مریض اس کلینک میں آتے اور اشتیاق احمد کی خوب کمائی ہو رہی تھی۔ اسپتال کی جاب اس نے چھوڑ دی تھی۔ تاج گل ڈاکٹر اشتیاق سے دوا لے کر گیا اور اسے استعمال کیا تو رات بھر میں اس کی طبیعت کافی بحال ہو گئی۔ پیٹ کا معمولی درد تھا اور کوئی خاص پیچیدگی نہیں تھی۔ اگلے دن اگرچہ وہ ٹھیک ہو گیا تھا، تاہم مراد خان نے اسے مشورہ دیا کہ وہ چھٹی کر لے اور کام پر نہ جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت دی کہ شام کو ڈاکٹر کے پاس ضرور چلا جائے اور ایک دن کی اور دوا لے لے۔ لیکن اب مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے چاچا، تاج گل نے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک دن کی دوا اور لے لینے میں کوئی حرج نہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی تو ہدایت کی تھی۔ یہ کہہ کر مراد خان کام پر چلا گیا، جبکہ تاج گل سارا دن گھر پر تنہا رہا۔ سب اپنے اپنے کاموں پر جا چکے تھے۔ شام کو وہ مراد خان کی ہدایت کے مطابق ڈاکٹر صاحب کی کلینک چلا گیا۔ کیا حال ہے تمہارا تاج؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب، تاج گل نے کہا، مگر چاچا مراد کا کہنا ہے کہ ایک دن کی دوا اور لے لوں، اسی لیے آیا ہوں۔ تمہارا چاچا ٹھیک کہتا ہے، ڈاکٹر اشتیاق نے مسکراتے ہوئے کہا، دوا ہمیشہ اس وقت چھوڑنی چاہیے
جب ڈاکٹر خود اس کی اجازت دے۔ تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے اندر کیا بیماریاں ہیں؟ یہ بات صرف ایک ڈاکٹر ہی جان سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، تاج گل نے سادگی سے کہا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اشتیاق نے پوچھا۔ تاج گل نے اپنے گاؤں اور علاقے کا نام بتایا۔ کراچی میں کب سے رہ رہے ہو؟ 3-4 مہینے ہو گئے ہیں۔ تمہارے گھر والے سب کہاں ہیں؟ وہ سب گاؤں میں ہیں۔ یہاں کس کے ساتھ رہتے ہو؟ اور یہ مراد تمہارا سگا چچا ہے؟ نہیں، تاج نے جواب دیا، ہم ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ گویا کراچی میں تمہارا کوئی سگا رشتہ دار نہیں ہے؟ نہیں، یہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں رہتا۔ اچھا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، زبان دکھاؤ۔ پھر اس نے کہا کہ تمہارا رنگ مجھے پیلا لگ رہا ہے۔ مجھے شک ہے کہ کہیں تمہیں پیلیا نہ ہو اور اس کے لیے کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ تمہیں کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا، میں ان مریضوں کو دیکھ لوں، پھر تمہارا تفصیلی معائنہ کروں گا۔ تم باہر انتظار کرو۔ تاج گل دوسرے کمرے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ اسے ڈاکٹر بہت اچھا لگا تھا۔ کتنا نرم دل اور مہربان آدمی تھا۔ رات کے 10:30 بج گئے تھے اور تاج ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مراد اس کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دوست شیر اکبر بھی جاگ رہا تھا، جو ان کے ساتھ اسی مکان میں رہتا تھا۔ وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ کیا بات ہے تاج، ابھی تک واپس نہیں آیا؟ ممکن ہے کہ ڈاکٹر کے پاس دیر ہو گئی ہو۔ 11 بج گئے ہیں، اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ شاید واپسی میں کسی دوست کے ڈیرے پر رک گیا ہو، شیر اکبر بولا۔ اتنی رات گئے، وہ کسی دوست کے پاس کیوں جائے گا؟ وہ تو بہت جلد سونے کا عادی ہے، وہ تشویش سے بولا۔ ڈاکٹر صاحب کا کلینک تو 9 بجے بند ہو جاتا ہے۔ وہ سخت وحشت زدہ ہو رہا تھا۔ میں اس کی تلاش میں جا رہا ہوں، معلوم نہیں وہ کہاں رہ گیا۔ چلو، شیر اکبر نے اٹھتے ہوئے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ وہ دونوں جب گھر سے نکلے تو ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ تمام اطراف تاریکی اور خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہم اسے کہاں تلاش کریں؟ شیر اکبر نے پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ پہلے ڈاکٹر کی طرف چلتے ہیں۔ مراد خان خود بھی یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ اس وقت کس کے دروازے پہ دستک دے۔ وہ دونوں نیم تاریک راستوں سے گزرتے ہوئے ڈاکٹر اشتیاق کے مکان کی طرف بڑھے۔ جب وہ مکان کے قریب پہنچے تو پورا مکان انہیں خاموشی اور تاریکی میں ڈوبا نظر آیا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کلینک نہ جانے کب کا بند ہو چکا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاج یہاں آیا ہی نہ ہو، مراد نے کہا۔ میں جب گھر پہنچا تو تاج گھر پر نہیں تھا، شیر اکبر نے کہا۔ شاید وہ کہیں سیر سپاٹے پر نکل گیا ہو۔ صبح وہ بالکل ٹھیک تھا، مراد نے کہا، لیکن وہ مجھے بغیر بتائے کہیں نہیں جاتا۔ پھر آج 12 بج گئے ہیں، اس وقت ڈاکٹر صاحب کو اٹھانا بھی ٹھیک نہیں، مراد خان نے کہا۔ اب تو واپس چل کر ہی اس کا انتظار کر سکتے ہیں۔ صبح تک اگر وہ نہیں آیا تو ہم اسے ڈھونڈیں گے۔ یہی کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ واپسی پر ان دونوں نے ایک دو ایسے لوگوں کو جگا کر تاج کے بارے میں استفسار کیا جہاں تاج گل کا آنا جانا تھا، لیکن نیند میں ڈوبے ہوئے لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکے۔ شیر اکبر تو واپس آ کر سو گیا تھا، مگر مراد خان نے وہ پوری رات جاگ کر کاٹی۔ اگر تاج کو کچھ ہو گیا تو وہ خستہ گل کو کیا منہ دکھائے گا؟ وہ سوچ رہا تھا۔ وہ اپنی ذمہ داری پر اسے یہاں لایا تھا اور اب اچانک وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ساری رات گزر گئی، تاج واپس نہیں آیا۔ صبح مراد خان اور اس کے ساتھ رہنے والے دوسرے لوگ تاج گل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے آس پاس کے تمام لوگوں سے، جاننے والوں سے اور اس کے دوستوں سے اس کے بارے میں پوچھا، لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ 9 بجے کے قریب مراد اور شیر اکبر ڈاکٹر اشتیاق کی کلینک پر پہنچے۔ اس وقت کلینک کھل چکا تھا اور ڈاکٹر اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ کون تاج؟ ڈاکٹر نے مراد کی طرف دیکھا۔ وہ میرا بھتیجا ہے ڈاکٹر صاحب، جسے میں پرسوں آپ کے پاس لایا تھا، جس کے پیٹ میں درد تھا۔ پھر وہ کل شام آپ کے پاس آیا ہوگا۔ ہاں، یاد آ گیا، وہ آیا تھا۔ پھر کیا ہوا اس کو؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ کل رات سے گھر نہیں پہنچا۔
وہ میرے پاس سے دوا لے کر اسی وقت چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مراد خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے بھائی، آج کل کے نوجوانوں میں ذمہ داری کا بالکل احساس نہیں۔ کسی دوست کے پاس گیا ہوگا، گھر میں تو بتا کر جانا چاہیے تھا نا۔ معلوم کرو، کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ دوا لے کر گیا تھا مگر وہ گھر تو نہیں پہنچا۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ وہ بیچ میں ہی کہیں چلا گیا، مگر کہاں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے ہر جگہ اسے تلاش کر لیا ہے۔ ان حالات میں تمہیں کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، مناسب سمجھو تو اسپتالوں وغیرہ میں چیک کرو، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو۔ ان دونوں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ مراد خان بالکل حواس باختہ ہو رہا تھا۔ شیر اکبر نے اسے سنبھالا۔ تلاش اور بھاگ دوڑ کرتے کرتے دوپہر ہو گئی، پھر شام ہو گئی۔ مراد خان کے علاوہ دوسرے ساتھ رہنے والے بھی کام پر نہیں گئے تھے۔ پورے دن وہ اسے تلاش کرتے رہے تھے۔ چلو تھانے چلتے ہیں، شیر اکبر نے تھکار کر کہا۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ پولیس میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی جائے؟ ہو سکتا ہے کہ پولیس اس کا پتہ چلا لے۔ وہ دونوں تھانے پہنچے اور مراد خان نے ڈیوٹی پر موجود ASI کو تاج گل کی گمشدگی کے بارے میں بتایا۔ یہاں اسے ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جو اس کے لیے غیر متوقع تھی اور جس نے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا۔ سوالات کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جو شروع ہو گیا تھا اور کسی طرح ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ پولیس افسر مراد خان سے اس کی پوری نسل کی تاریخ پوچھنے پر تل گیا تھا۔ مراد خان کو اس سے پہلے کبھی پولیس سے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ خدا خدا کر کے تھانے سے جان چھوٹی تو مراد خان نے سیدھا گھر پہنچ کر دم لیا۔ وہ اتنا پریشان اور بے دم ہو گیا تھا کہ جاتے ہی چرپائی پر گر گیا۔ شیر اکبر، کچھ دیر بعد اس نے کہا، کیا میں اس کے باپ کو فون کر کے بتا دوں؟ ابھی نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک دو دن رک جاؤ۔ اکبر نے مشورہ دیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح سلامت مل جائے۔ محمد یوسف نے لانچ کا انجن اسٹارٹ کیا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ ایک بار جال اور سامان وغیرہ کا جائزہ لے لے، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی پرائیویٹ لانچ تھی جو کراچی کے ساحلوں کے قریب مچھلیاں پکڑنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور لانچ گڈانی کے پاس پہنچی تھی۔ یہاں سمندر کافی گہرا تھا اور ساحل پتھریلی چٹانوں پر مشتمل تھا۔ وہ لوگ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ اچانک یوسف کا ساتھی ایک چٹان کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ اسے چٹان پر کوئی چیز پڑی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ ادھر دیکھو یوسف، اس نے کہا، اس چٹان کے اوپر۔ محمد یوسف ادھر غور سے دیکھنے لگا۔ یہ تو کوئی آدمی معلوم ہوتا ہے یار، اس نے کہا اور لانچ کا رخ چٹان کی طرف موڑ دیا۔ چٹان کے قریب لا کر یوسف نے لانچ روک دی۔ ان کے سامنے چٹان پر کسی انسان کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اس کا نچلا دھڑ غائب تھا اور وہ پوری طرح پھولی ہوئی تھی۔ لاش کو سمندری جانوروں نے جگہ جگہ سے کھایا ہوا تھا، البتہ اس کا چہرہ کافی حد تک درست حالت میں تھا اور بالکل سفید ہو رہا تھا۔ ارے باپ رے، یوسف کا ساتھی بولا، ہمیں فوراً پولیس کو اطلاع دینا چاہیے، نہ جانے کون ہے بیچارہ جو ڈوب کر ہلاک ہوا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پولیس نے لاش قبضے میں لے لی۔ ابتدائی کارروائی کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق یہ کسی 18-19 سالہ لڑکے کی لاش تھی جس کی موت ڈوبنے سے پہلے واقع ہو چکی تھی۔ اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہیں تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس شخص کو کہیں اور قتل کر کے لاش سمندر میں پھینکی گئی تھی جو بہتے بہتے گڈانی تک آ پہنچی اور یہاں ایک چٹان میں پھنس کر رک گئی تھی۔ لاش کئی دن پرانی تھی۔ پولیس نے اپنی تفتیش شروع کر دی۔ 3 دن پہلے مراد خان نامی ایک شخص نے تاج گل نامی ایک نوجوان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ پولیس کا ایک ہیڈ کانسٹیبل مراد خان کے گھر پہنچا اور اسے ایک لاش کی دریافت کے بارے میں بتایا جس کے جسم پر گہرے نیلے رنگ کا لباس تھا اور جو ایک نوجوان لڑکے کی لاش تھی۔ تاج گل اس دن اسی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ مراد خان نے ڈوبتے ہوئے دل سے کہا، تمہیں اسپتال چلنا ہوگا۔ پولیس کانسٹیبل نے کہا، وہ لاش مردہ خانے میں رکھی ہے، چل کر اسے پہچانو۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے،
مراد خان نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور جب وہ چلنے کے لیے اٹھا تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ مراد خان کے ساتھ اس کے دوسرے ساتھی بھی اسپتال پہنچے جو اس کے ساتھ رہتے تھے۔ ہاں، یہ تاج گل ہی ہے، مراد خان نے اس کے بچے کچے مردہ جسم کو دیکھنے کے بعد بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ پولیس نے نامعلوم قاتل کے خلاف تاج گل کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا اور اس سلسلے میں سب سے پہلے تفصیلی پوچھ گچھ کا آغاز مراد خان سے ہوا اور مراد خان کو اسپتال سے سیدھا تھانے لے گئے۔ مراد خان کی حالت اس قدر خراب ہو رہی تھی کہ حواس ساتھ چھوڑنے لگے تھے، تاہم وہ پولیس کے سوالات کے جوابات دیتا رہا۔ تاج کی کس کس سے دشمنی تھی؟ گاؤں میں کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا تھا؟ کوئی خاندانی دشمنی تو نہیں تھی؟ اس قسم کے بے شمار سوالات کا وہ سامنا کر رہا تھا۔ کسی سے دشمنی کا تو سوال ہی نہیں ہوتا صاحب، اس کی تو کسی سے زبانی کلامی بھی بحث نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا باپ خستہ گل بھی بہت شریف آدمی ہے، مراد خان نے بتایا۔ تاج جب گھر سے نکلا تھا تو اس کے پاس کتنی رقم تھی؟ اور اس کا موبائل وغیرہ؟ اس کی قمیض کی جیب تو خالی تھی؟ پولیس افسر نے مراد سے پوچھا۔ موبائل فون اس کے پاس نہیں تھا، اس کے لیے وہ پیسے جمع کر رہا تھا اور وہ زیادہ رقم اپنی جیب میں رکھتا بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس 185 روپے ہوں گے، وہ اپنے سارے پیسے میرے پاس رکھواتا تھا۔ پھر تمہارے خیال میں اس کے قتل کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پولیس افسر نے مراد کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی لڑکی وڑکی کا تو چکر نہیں تھا؟ نہیں صاحب، مراد نے فوراً کہا، کچھ عرصہ پہلے ہی تو وہ گاؤں سے آیا ہے، ایسا کوئی تو چکر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، پولیس افسر نے کہا، لیکن جب بھی تمہاری ضرورت پڑے گی تمہیں بلایا جائے گا، شہر سے باہر بغیر اطلاع کے مت جانا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے معلوم ہوا تھا کہ مقتول کی موت جسم سے زیادہ خون بہہ جانے سے واقع ہوئی ہے۔ ایسا لگتا تھا گویا مرنے سے پہلے اس کے جسم کا سارا خون بہہ گیا ہو۔ تاج گل ایک عام سا غریب مزدور تھا، ارباب اختیار کو اس کی موت سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اس کا پوسٹ مارٹم بھی سرسری ہی ہوا تھا۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی لاش مراد خان کے حوالے کر دی اور مراد خان نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اسے اس کے گھر بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ پولیس نے کچھ دنوں تک تاج گل کے قتل کی تفتیش کی مگر کوئی سراغ ہاتھ نہیں آیا۔ تاج کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اس کی جیب میں زیادہ رقم بھی نہیں تھی، کسی سے جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا اور اس کا کسی لڑکی سے کوئی چکر بھی نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود اسے بے دردی سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ خستہ گل کے گھر کا چراغ گل ہو گیا اور بڑھاپے میں اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ تاج کی موت کی اطلاع جب اس کے گھر والوں کو ملی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ اس کی ماں کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ وہ اس دن کو کوستے تھے جب ان لوگوں نے تاج کو کراچی بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کافی تفتیش کے بعد جب کوئی بھی سراغ نہ مل سکا تو اس کیس میں پولیس کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ کتنے ہی قتل ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی سراغ نہیں ملتا، قاتل اپنا کام کر کے فرار ہو جاتا ہے اور اپنے پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑتا۔ تاج کا قتل بھی ایک ایسا ہی قتل تھا۔ پولیس اس قتل کا سبب تک تلاش نہیں کر سکی۔ سراج الدین 27 سالہ نوجوان تھا جس کی بنارس کے قریب ہی دودھ دہی کی دکان تھی۔ وہ 2 سال پہلے گجرانوالہ سے تلاش معاش کے سلسلے میں کراچی آیا تھا۔ اپنے پاس موجود تھوڑی سی رقم سے اس نے یہ دکان حاصل کی تھی اور دودھ دہی کا کاروبار کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کاروبار چلنے لگا اور اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو یہیں بلوانا چاہتا تھا۔ یہاں اس نے ایک مکان خریدنے کی بات کی ہوئی تھی اور اگلے ہفتے وہ اس کے لیے رقم ادا کرنے والا تھا۔ چند روز پہلے اسے اچانک بخار آ گیا، لیکن طبیعت اتنی زیادہ خراب نہیں ہوئی تھی کہ وہ دکان بند کر کے بستر سے لگ جاتا۔ وہ رات دکان میں ہی سو جاتا تھا۔ کام کافی بڑھ گیا تھا، اسی لیے اس نے ایک لڑکے کو بھی ملازم رکھ لیا تھا جو صبح آتا اور شام کو چلا جاتا تھا۔ لڑکا 8 بجے چلا جاتا تھا اور سراج اگلی صبح کے لیے کنڈوں میں دہی جماتا تھا۔ ان سارے کاموں میں اسے اچھا خاصا وقت لگ جاتا تھا اور بستر پر جاتے جاتے 10:30 11 بج جاتے تھے۔ دوسرے دن بہلت صبح بیدار ہو جاتا۔ کچھ دیر بعد ملازم لڑکا بھی آ جاتا، پھر دودھ دینے کے لیے سوزوکی آ جاتی تھی
اور بڑے بڑے دودھ کے ڈبے دکان کے سامنے اتار کر آگے بڑھ جاتی۔ اس دن جب ملازم لڑکا دکان پر پہنچا تو دیکھا کہ تالا لگا ہوا ہے۔ وہ 1 سال سے یہاں کام کر رہا تھا۔ اس دوران کسی ایک دن کے لیے بھی دکان بند نہیں ہوئی تھی۔ عید بقرعید بھی دکان کھلی رہتی تھی۔ سراج بھائی نے تو نہیں بتایا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے اور دکان کھولے گا یا نہیں، یا دیر سے کھولے گا۔ لڑکے نے دل میں سوچا۔ ابھی وہ دکان کے پاس کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ دودھ والی سوزوکی وہاں آ پہنچی اور دکان کے سامنے بریک لگائے۔ کیوں بھائی، یہ دکان کیوں بند ہے؟ سراج بھائی کدھر ہے؟ مجھے پتہ نہیں، ملازم لڑکے نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی آیا ہوں تو دکان بند بھی لی ہے۔ اچھا، حیرت ہے، کہاں چلا گیا سراج بھائی؟ اس نے کبھی دکان بند نہیں کی۔ وہ چند منٹ وہاں رکا رہا اور پھر بولا، میں اب آگے جا رہا ہوں، دوسرے دکاندار انتظار کر رہے ہوں گے، واپسی میں ادھر ہوتا ہوا جاؤں گا، شاید اس وقت تک سراج بھائی آ جائے۔ اس نے اپنی سوزوکی سٹارٹ کی اور وہاں سے چلا گیا۔ لڑکا دکان کے سامنے بچھے لکڑی کے تخت پر بیٹھ گیا۔ کئی گاہک آئے اور کچھ دیر انتظار کر کے لوٹ گئے۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد سوزوکی والا آیا تو اس نے دکان کو اس وقت بھی بند پایا۔ ملازم لڑکا سامنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا، نہیں آیا؟ نہیں، لڑکے نے جواب دیا۔ کمال ہے، اس نے کہا، اب میں اس دودھ کا کیا کروں گا؟ یہ تو خراب ہو جائے گا۔ لڑکے کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ خیر، دیکھتا ہوں، کسی اور سے بات کرتا ہوں، شاید ہوٹل والے کو ضرورت ہو۔ وہ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ لڑکا 10-11 بجے تک دکان کے سامنے بیٹھا رہا لیکن سراج نہیں آیا۔ آس پاس کے دوسرے دکاندار بھی اس کے اچانک جانے پر حیران تھے۔ کوئی 3 دن گزر گئے اور سراج کی دکان بدستور بند رہی تو محلے والوں اور آس پاس کے دکانداروں کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ اس کی اطلاع پولیس کو دے دی جائے۔ سراج یہاں بالکل اکیلا تھا۔ اس کا کوئی رشتہ دار اور عزیز یہاں موجود نہیں تھا۔ وہاں آس پاس کے لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ اکیلا رہتا ہے اور دکان میں ہی سوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ مکان خریدنا چاہتا ہے، اس لیے اس کے پاس اچھی خاصی رقم بھی تھی۔ دکان کا تالا چونکہ باہر سے بند تھا، اس لیے یہ بات صاف ظاہر تھی کہ وہ دکان بند کر کے کہیں گیا ہے، پھر واپس نہیں آیا۔ چنانچہ اہل محلہ اس کی اطلاع دینے کے لیے تھانے پہنچے۔ پولیس آفیسر خرم نہایت ذہین تھا اور حال ہی میں اس تھانے میں اس کی تقرری ہوئی تھی۔ اس نے ان محلے والوں سے ملاقات کی تھی اور ان کی بات غور سے سنی تھی۔ گزشتہ 1 ماہ میں اس تھانے میں درج کرائی جانے والی گمشدگی کی یہ دوسری رپورٹ تھی۔ تاج گل کی گمشدگی کی رپورٹ کے اندراج کو تقریباً 1 ماہ ہو گیا تھا، مگر گمشدگی کے چند ہی دنوں بعد اس کی لاش دریافت ہو گئی تھی اور اب اسی علاقے سے سراج نامی ایک اور شخص غائب تھا۔ 2 دن بعد سراج کی لاش گجر نالے کے کنارے سے دریافت ہوئی تھی، جسے وہاں قریبی رہنے والے کسی رہائشی نے دیکھا تھا۔ لاش بری طرح مسخ ہو چکی تھی اور اس سے سخت تعفن اٹھ رہا تھا۔ لاش کی شناخت اس کے پوری طرح پھٹے ہوئے کپڑوں کی جیب میں موجود شناختی کارڈ سے ہوئی تھی۔ جیب میں موجود نوٹ پانی اور کیچڑ میں بھیگے ہوئے تھے۔ قتل کی بظاہر کوئی وجہ سامنے نہیں آ رہی تھی۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دی تھی۔ پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا کہ سراج کو قتل کر کے گوجر نالے میں پھینکا گیا تھا۔ اس کی موت بھی جسم سے بھاری مقدار میں خون بہہ جانے سے واقع ہوئی تھی۔ پولیس نے سراج کے قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ پولیس افسر خرم کو اس کیس کی تفتیش پر مامور کیا گیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے دکان کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ دکان سے کوئی چیز غائب نہیں تھی اور مقتول کی رقم بھی دکان سے برآمد ہوئی تھی، یعنی یہ ڈکیتی یا چوری وغیرہ کی واردات نہیں تھی۔ پھر خرم نے آس پاس کے دکانداروں سے سراج کے بارے میں معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ 2-1 دن سے بیمار تھا۔ اس کی دکان کے برابر والی بیکری کے مالک نے بتایا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ رات ڈاکٹر کے پاس دوا لینے جائے گا۔ کئی ہفتوں کی مسلسل بھاگ دوڑ کے باوجود خرم اس الجھی ہوئی ڈور کا سرا تلاش نہ کر سکا۔ تاج گل کے قتل کی طرح سراج کا قتل بھی ایک معمہ بن گیا تھا جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی سراغ ملا تھا۔
ابھی سراج کے قتل کی فائل بند بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ اسی علاقے سے ایک اور شخص غائب ہو گیا۔ اس کا نام رحمت خان تھا اور وہ ایک پینٹ بنانے والی فیکٹری میں ملازم تھا۔ ان دونوں کی طرح وہ بھی کراچی میں اکیلا تھا اور اس کی فیملی پشاور میں آباد تھی۔ یہاں وہ کرائے کے چھوٹے سے گھر میں تنہا رہتا تھا۔ محلے میں رہنے والے اس کے دوستوں نے 2 دن بعد اس کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کروائی تھی۔ فیروز کا گھر نارتھ کراچی کے قریب واقع کٹی پہاڑی نامی علاقے میں تھا۔ پہاڑی کے کنارے بے شمار جھاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ چلا گیا تھا۔ فیروز اس طرف سے تقریباً روز ہی گزرتا تھا۔ اس دن بھی وہ اس طرف سے گزر رہا تھا کہ اسے گھنی جھاڑیوں کے پیچھے کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے ذہن میں تجسس ابھرا۔ وہ جیسے ہی جھاڑیوں کے قریب پہنچا، ایک بڑا سا کتا اس کے قدموں کی آہٹ پا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کے پیچھے 1-2 کتے اور تھے۔ پھر اچانک اس کی نظر ایک انسانی پاؤں پر پڑی جو جھاڑیوں کے اندر سے جھانک رہا تھا۔ اس کے سارے جسم میں خوف اور دہشت کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس جگہ کے اور قریب گیا اور اس نے جھاڑیوں کو ہٹا کر اندر جھانکا۔ وہاں ایک پوری انسانی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحات خوف اور حیرت کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ لاش کی گردن اور چہرے کا گوشت جگہ جگہ سے غائب ہو چکا تھا، جو شاید کتوں کی غذا بن گیا تھا۔ اچانک فیروز کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ فیروز گھر پہنچا اور ہانپتے ہوئے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اپنے والد کو جھاڑیوں میں پڑی ہوئی لاش کے بارے میں بتایا۔ ہمیں اس بارے میں فوراً پولیس کو مطلع کرنا چاہیے، اس کے والد نے کہا۔ وہ فیروز کو ساتھ لے کر تھانے جا پہنچے، جہاں فیروز نے پولیس کو تفصیل سے لاش کے بارے میں بتایا۔ کچھ دیر بعد پولیس نے جھاڑیوں سے لاش برآمد کر لی۔ موقع پر ابتدائی معائنے سے اندازہ ہوا کہ یہ ایک نوجوان کی لاش تھی۔ لاش کئی دن پرانی معلوم ہوتی تھی۔ اس میں سے تعفن اٹھ رہا تھا۔ جانوروں نے اس کے چہرے اور گردن کا گوشت ادھیڑ ڈالا تھا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا گیا اور پولیس نے اپنی تفتیش شروع کر دی۔ اس کے فنگر پرنٹ سے اس کی شناخت ہو گئی تھی۔ یہ بنارس کے اسی علاقے سے گمشدہ ہونے والے رحمت خان کی لاش تھی۔ پے در پے ہونے والے 3 قتل، 3 پراسرار اور بے مقصد قتل اس علاقے کے لیے ایک معمہ بن گئے تھے اور ساتھ ہی ایک چیلنج بھی۔ ڈی ایس پی نے تھانے کے سینئر افسروں کی ایک میٹنگ طلب کی۔ خرم بھی اس میٹنگ میں موجود تھا۔ میں نے ایک عجیب سی بات نوٹ کی ہے سر، خرم نے ڈی ایس پی سے کہا۔ ان تینوں افراد کے قتل میں جہاں بہت سی باتیں مشترک ہیں، وہاں ایک بات یہ بھی مشترک ہے کہ یہ تینوں ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور کم سے کم 2 مقتولین کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ قتل ہونے سے پہلے بیمار تھے۔ یقیناً وہ اس علاقے کے کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں گے۔ تاج کے بارے میں تو پتہ چل گیا ہے کہ وہ ڈاکٹر اشتیاق کے زیر علاج تھا۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ بیمار انسان ڈاکٹر کے پاس ہی علاج کے لیے جاتا ہے، ڈی ایس پی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تینوں کیسوں میں نے جتنی بھی تفتیش کی ہے اور جتنی بھی شہادتیں میں نے حاصل کی ہیں، ان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے کلینک گئے ضرور، پھر واپس نہیں آئے۔ یہ محض اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں بالکل معمولی درجے کے غریب نوجوان تھے۔ سراج البتہ کچھ کھاتا پیتا آدمی تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی کے قتل سے بھی ڈاکٹر کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ آخر ایک ڈاکٹر اپنے مریض کو کیوں قتل کرے گا؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سر، خرم نے کہا۔ میرے پاس ڈاکٹر اشتیاق پر شبہ کرنے کا کوئی ٹھوس اور معقول جواز تو موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس شخص کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ تم اس کے خلاف کیا کارروائی کرنا چاہتے ہو؟ سب سے پہلے تو میں اس کے بارے میں پورا پچھلا ریکارڈ حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ خاموشی سے اس کی نگرانی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ڈی ایس پی نے کہا، تم اپنا کام شروع کر سکتے ہو۔ تمہیں ضروری امداد فراہم کر دی جائے گی۔ اسی وقت ڈی ایس پی صاحب کے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ کچھ دیر فون پر بات کرتے رہے اور دوسری طرف کی بات سنتے رہے، پھر فون بند کیا اور خرم سے کہا، تمہارا شک صحیح نکلا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی ہے۔ تیسری لاش کا چہرہ اور گردن مسخ تھا، مگر اس کا باقی جسم سلامت تھا۔ شاید قاتل جلد بازی میں اسے ٹھیک سے ٹھکانے نہیں لگا سکا۔
بہرحال پتہ چلا ہے کہ لاش کے دونوں گردے نکال دیے گئے تھے اور یہ کام ایک ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔ تم اس کے بارے میں مکمل چھان بین کر کے اس کے خلاف ضروری کارروائی کرو اور اسے گرفتار کر لو۔ اس سفاک قاتل کا مزید دندناتے رہنا لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ ڈاکٹر اشتیاق کے بارے میں پولیس افسر خرم کی رپورٹ بڑی جاندار تھی۔ اس نے دیگر اداروں اور لوگوں کی مدد سے اشتیاق کے بارے میں اس کے آبائی علاقے تک سے خفیہ طور پر معلومات حاصل کر لی تھیں۔ اس کی بیوی کے بارے میں بھی اس نے مکمل معلومات حاصل کر لی تھیں۔ ڈاکٹر اشتیاق کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا ہے سر، ڈی ایس پی سے دوسری ملاقات ہونے پر اس نے بتایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر اشتیاق سرے سے ڈاکٹر ہی نہیں ہے، وہ صرف آپریشن تھیٹر میں ٹیکنیشین تھا، اور اس کا اور اس کی بیوی کا پچھلا ریکارڈ بھی بہت خراب ہے۔ یہ دونوں مل کر سرکاری اسپتال سے دوائیاں اور آلات وغیرہ چوری کرتے رہے ہیں اور ایک دو بار پکڑے بھی گئے تھے۔ پھر اس نے مزید بتایا، میں نے اسپیشل ڈیوٹی کے اے ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دی ہے جو دن رات ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اشتیاق یقیناً یہ کام اکیلا نہیں کر رہا ہوگا، میں اس کو اس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، خیال رہے کہ کسی اور معصوم کے قتل کی نوبت نہ آئے۔ جی سر، ہم نے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا ہوا ہے۔ اے ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبل ایک ہفتے سے ان کی نگرانی کر رہے تھے، لیکن اس دوران کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی تھی۔ اشتیاق اور اس کی بیوی دوپہر کے 2-2:30 بجے تک تو گھر میں ہی رہتے تھے، اس کے بعد اکثر وہ گاڑی میں باہر نکل جاتے تھے اور شام کے 4-4:30 بجے واپس آ جاتے تھے۔ اس کے کوئی 1 گھنٹے بعد کلینک دوبارہ کھول دیا جاتا تھا۔ جس وقت وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکلتے تھے، دونوں پولیس آفیسر ان کا تعاقب کیا کرتے تھے۔ تعاقب کے دوران صرف ایک دن انہوں نے ایک اہم بات نوٹ کی، اور وہ یہ کہ اشتیاق کلفٹن کے علاقے میں واقع ایک شخص جبار کے بنگلے پر گیا تھا اور وہاں تقریباً 1 گھنٹے رکا تھا۔ خرم نے جب جبار کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک بدنام زمانہ آدمی ہے۔ بظاہر تو وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا تھا، لیکن اس کا اصل دھندا اسمگلنگ تھا، اور اس سے پہلے 1-2 بار اس کے گوداموں میں چھاپے بھی پڑ چکے تھے۔ وہ ایک دولت مند اور بارسوخ آدمی ہونے کے باعث ہر بار صاف بچ گیا تھا۔ اشتیاق کے گھر کی مسلسل نگرانی ہو رہی تھی۔ سادہ لباس میں پولیس مریضوں کے بھیس میں کلینک میں بھی بیٹھی رہتی اور رات میں خاموشی سے اس کی نگرانی کرتے تھے۔ خرم کو اس دن بڑی کامیابی ملی جب مریض کے بھیس میں پولیس کے ایک سپاہی پر اشتیاق نے اپنا جال پھینک دیا۔ انسپکٹر خرم کو جس لمحے کا انتظار تھا وہ وقت آ گیا تھا۔ انسپکٹر خرم نے سپاہی کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اشتیاق کو شک کا ذرا سا بھی موقع نہ دے۔ اشتیاق نے اس رات سپاہی کو رکنے کے لیے کہا تھا۔ یہ چاند کی بستی تاریخی تھی اور چاروں طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بجے تھے جب خرم نے جو دوربین لگائے اشتیاق کے گھر کا رخ کیے بیٹھا تھا، اچانک دیکھا کہ اشتیاق کے گھر کا گیٹ کھلا، اس میں سے کار باہر نکلی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر اشتیاق اور برابر میں اس کی بیوی بیٹھی تھی، جبکہ پچھلی نشست پر سپاہی لیٹا ہوا تھا جسے غالباً خواب آور دوا دی گئی تھی۔ کار کا رخ کلفٹن کی جانب تھا۔ انسپکٹر خرم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ کار جبار کے بنگلے کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ انسپکٹر خرم نے پولیس کی بھاری نفری پہلے ہی طلب کر لی تھی، جس نے جبار کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ سپاہی کی جان خطرے میں تھی، انہیں فوراً ہی کارروائی کرنی تھی۔ بنگلے کے گیٹ پر موجود چوکیدار کو حراست میں لے کر پولیس انسپکٹر خرم کی قیادت میں بنگلے کے اندر پہنچ گئی۔ اندر ہر طرف ہو کا عالم تھا اور کوئی زیرو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آخر وہ اس کمرے تک پہنچ ہی گئے جس کو ان لوگوں نے آپریشن تھیٹر کی شکل دی ہوئی تھی۔ یہاں وہ تینوں موجود تھے۔ سپاہی آپریشن ٹیبل پر بے ہوش لیٹا ہوا تھا، جبکہ اشتیاق آپریشن کی تیاریاں کر رہا تھا۔ انسپکٹر خرم نے ریوالور اشتیاق کے سر پر رکھی اور بولا، ذرا سی حرکت کی تو گولی مار دوں گا، ہاتھ اوپر کر لو۔ دوسرے سپاہیوں نے جبار اور اشتیاق کی بیوی کو قابو میں کر لیا تھا۔ انسپکٹر خرم نے نفرت بھری نظروں سے ان تینوں کو باری باری دیکھا۔ کیا کر رہے تھے تم؟
اسی وقت اچانک جبار نے چھلانگ لگائی اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت ایک سپاہی نے لپک کر اس کی گردن پکڑی۔ ہتھکڑی لگا دو ان سب کو، انسپکٹر خرم نے حکم دیا۔ بے ہوش سپاہی کو فوری طور پر اسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ جبار کافی عرصے سے اسمگلنگ کر رہا تھا۔ اس کے ایک اسمگلر ساتھی نے اسے انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کے بارے میں بتایا تھا کہ اس میں بڑا فائدہ ہے۔ جبار جیسے سفاک انسان کے نزدیک انسانی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کسی دوست کے ذریعے اسے اشتیاق کے بارے میں پتہ چلا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ اشتیاق مجرمانہ ذہن رکھنے والا لالچی انسان تھا اور اس کی بیوی بھی اسی جیسی تھی۔ ملک سے باہر انسانی اعضاء کی بڑی مانگ ہے، بہت پیسے ملیں گے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، ہم دونوں اس کام میں 50-50 کے پارٹنر ہوں گے۔ گردوں کی فراہمی کا بندوبست تم کرو گے اور ان کا سودا میں کروں گا۔ جبار نے تنہائی کی ایک ملاقات میں اشتیاق کو آفر دی تھی جو اس نے قبول کر لی تھی۔ اس کے لیے انہیں صحت مند اور نوجوان انسان درکار تھے جن کا انتظام کرنا اشتیاق کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس کے کلینک میں دن بھر بے شمار مریض آتے تھے۔ وہ ان میں سے بآسانی اپنے مطلب کے نوجوانوں کو منتخب کر لیتا تھا، پھر وہ انہیں کسی نہ کسی بہانے رات گئے تک روک لیتا تھا۔ آخری اور مشکل کام لاش کو ٹھکانے لگانے کا تھا، سو یہ بھی ان کے لیے مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ لاشوں کو وہ زیادہ تر سمندر یا ندی میں پھینک دیتے تھے۔ پانی میں لاش جلد ہی گل سڑ جاتی تھی اور ناقابل شناخت ہو جاتی تھی۔ جب تک وہ دریافت ہوتی تھی اس کی حالت تباہ ہو چکی ہوتی تھی۔ تاج گل اشتیاق کا سب سے پہلا اور عمدہ شکار ثابت ہوا تھا۔ اشتیاق نے اسے انجیکشن دے کر بے ہوش کر دیا تھا، پھر وہ اسے اپنی گاڑی میں ڈال کر جبار کے بنگلے پر لے آیا تھا جہاں انہوں نے آپریشن تھیٹر بنایا ہوا تھا۔ تاج گل کی لاش کی دریافت نے ان کو چوکنا اور فکر مند کر دیا تھا۔ انہیں امید نہیں تھی کہ لاش نیٹی جیٹی سے بہتی ہوئی گڈانی کی چٹانوں میں جا پھنسے گی۔ سراج کی لاش کو ٹھکانے لگانے میں انہوں نے بڑی احتیاط سے کام لیا تھا، مگر وہ بھی جلد ہی دریافت ہو گئی تھی۔ تیسری لاش کو ٹھکانے لگانا ان کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گیا تھا، کیونکہ اس رات شہر میں بم بلاسٹ کے نتیجے میں جگہ جگہ پولیس گاڑیوں کی چیکنگ کر رہی تھی۔ اس لیے مجبوراً اشتیاق کو لاش کٹی پہاڑی کے قریب جھاڑیوں میں پھینکنی پڑی تھی۔ یہی لاش اسے لے ڈوبی تھی اور یوں پولیس اس تک پہنچ گئی تھی۔ اشتیاق احمد کا اعتراف جرم سن کر کمرے میں موجود سارے لوگ تصویر حیرت بن کے رہ گئے تھے۔ کافی دیر کمرے میں مکمل سناٹا چھایا رہا۔ بالآخر اس بوجھل سکوت کو انسپکٹر خرم کی آواز نے توڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان وارداتوں کے پیچھے اس قدر سفاکانہ اور گھناؤنا مقصد کار فرما ہے۔ اس نے ان کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، تم نے چند ٹکوں کی خاطر 3 معصوم انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، 3 گھرانوں کو تباہ کر دیا، لعنت ہو تم پر۔ وہ تینوں مجرم گردن جھکائے خاموش کھڑے رہے۔ جبار کے گھر سے آپریشن میں کام آنے والے اوزار اور دیگر ساز و سامان برآمد کر کے پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اشتیاق احمد اور اس کی بیوی کے ہولناک جرائم کے بارے میں خبر پورے علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور سب کو معلوم ہو گیا کہ نام نہاد ڈاکٹر اور اس کی بیوی کس طرح علاقے کے لوگوں کے قتل میں مصروف ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اشتیاق کے مکان کے گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ پولیس نے مکان کو بند کر کے سیل کر دیا تھا۔ پولیس مکان کے باہر موجود تھی جب ہجوم میں سے کسی نے ایک بڑا سا پتھر مار کر اشتیاق کے مکان کی پہلی کھڑکی توڑی اور اس کے بعد تو جیسے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ پولیس نے غضبناک مجمع کو روکنے کی کوشش کی لیکن کوئی شخص ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف سے اشتیاق کے مکان پر پتھروں کی بارش ہونے لگی اور ایک کھڑکی کا شیشہ بھی سلامت نہ رہا۔ آگ لگا دو، کسی ایک طرف سے غصے سے بھری ہوئی آواز آئی اور پھر نہ جانے کہاں سے پیٹرول کا کنستر آ گیا۔ چند آدمی دوڑتے ہوئے گئے اور پیٹرول کو مکان کے کلینک والے حصے کے اوپر الٹ دیا تھا اور آگ لگا دی گئی۔ آنن فانن آگ بھڑک اٹھی۔ پولیس والے ہجوم کو روکنے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھے۔
اور چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ مجرموں کو قانون خود سزا دے گا، لیکن عوام کے انصاف کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اگر اس وقت مجرم بھی سامنے ہوتے تو وہ انہیں مار ڈالتے۔ فائر بریگیڈ کے آنے سے پہلے اشتیاق کا مکان بمیں ساز و سامان کے جل کر تباہ ہو گیا تھا۔